عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو لکھتے تھے۔ شریعت کا حسن دیکھیں، ہر بات کو تحریر کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اے عبداللہ، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھتے ہو۔ اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو۔ نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا اکتب فوالذی بیدہ، ہر چیز لکھا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی۔ اگر قرآن سلامت رہ سکتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان سلامت ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو شکوک و شبہات کھڑے کرتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے یہ بہترین جواب ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے پاس سلامت ہے تو جس ذات پہ قرآن اترا ہے اس کی بات سلامت کیوں نہیں رہی؟ اکتب فوالذی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ غصے میں نکلے، غمی میں نکلے اور خوشی میں نکلے، جہاں بھی نکلے وہ حق بات ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کا شبہ نہیں رکھنا، اور جس دل میں شرک کا شائبہ ہوگا اس کی کوئی بھی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ 5 مواقع پہ دعا کرے یا اس کے علاوہ دعا کرے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اس چیز پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اسی سے ہم نے اپنی لو لگانی ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ایک بشارت دی نبی کو اس کی امت کے بارے میں۔ فرمایا جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہی عطاؤں کا مالک ہے، وہی لینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی ذلتوں کا مالک ہے، وہی رزق کا مالک ہے، وہی اولاد کا مالک ہے۔ جس شخص کے اندر کامل ایمان ہوا اور شرک سے بالکل پاک ہوا، جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ضرور لے جائیں گے۔ آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، اب آپ دیکھیں لے آئے نا پوائنٹ پہ، چوری اور شرک کتنا فرق ہے۔ مشرک کو ہم کافر بھی کہہ دیتے ہیں اور چور کو ہم سینے لگا لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ چور ہمارے ہاں معمولی چیز ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین آ کر بشارت دے رہے ہیں کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو جنت میں لے جائیں گے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور ساتھ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، یعنی اللہ رب العالمین چوری کرنے والے کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں، کرپشن کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین بخشنے والے نہیں ہیں۔ یہ کرپشن سے، چوری سے انسان کی 4 دن کی زندگی جو ذرا اچھی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے مکمل برائی اور بے برکتی آتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی پھٹکار آتی ہے،
اور اس شخص کو ایسے لوگوں سے ملا کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے جو مشرک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چوری کا اتنا، اب دیکھیں نا، مشرک کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، دعوت دینے کا حکم ہے، ایسے ہی سنا ہے نا آپ نے، مشرک کو دعوت دو، شرک سے ہٹاؤ، کوئی قبر پہ جا رہا ہے اس کو اللہ کی طرف لے آؤ، کوئی اور طریقے سے شرک کر رہا ہے اس کو ہٹاؤ، ایسے ہی ہے نا، چور کا ہاتھ ہی کاٹ دو، ایک عضو بھی کاٹ دو، جس ہاتھ سے کھانا کھا رہا کاٹ دو، سزا کس کی سخت ہوئی دنیا میں؟ اپنے آپ پہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، اپنے سینے میں ہم دیکھتے نہیں ہیں گریبان میں جسے کہتے ہیں، نہ اپنے ماحول پہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، چاہے وہ شرک کر رہا ہو چاہے چوری کر رہا ہو، اور یہاں دیکھو دنیا کے اندر، اچھا آخرت کی سزا تو ابھی آنی ہے، مشرک کو بھی ملنی ہے، چور کو بھی ملنی ہے، کرپٹ کو بھی ملنی ہے، لیکن دنیا کے اندر چور کی سزا مشرک سے بھی سخت کر دی ہے۔ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دو، ڈکیتی کی اس کا ساتھ پاؤں بھی کاٹ دو، جس نے موبائل چوری کیا یا موبائل چھینا۔ اس کا فرق نہیں ہم سمجھتے، ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، چوری کر لی خیر 100 روپے لے گیا، 20,000 کا موبائل لے گیا، لیکن اسلام کتنا اس معاشرے کی تخریب پہ کتنا سنگ دل ہو جاتا ہے۔ دین اسلام، یہ چوری جو ہے نا، یہ معاشرتی تخریب کاری ہے، اپنے بھائی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ہے، اور اپنے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کسی حق سے محروم کرنے پر اسی وقت سزا دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے چور لاتے ہیں خزانے پہ بٹھانے کے لیے، اور پھر ہم ترقی اور خوشحالی کے خواب دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی کیفیت مر چکی ہے۔ اگر مجموعی طور پہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان خالصاً من قبل نفس ہی مومن بن جائے تو نہ وہ چور کو برداشت کرے، نہ چوروں کو لانے والے کو برداشت کرے، نہ چور کو بٹھانے والے کو برداشت کرے۔ کیوں؟ وہ سزا چور کی تو دنیا میں ہی ثابت ہو گئی۔ مشرک کی سزا کیا ہے؟ کافروں سے تو جنگ کریں گے، آپ فضائے بدر پیدا کریں گے۔ مشرک کو کیا کریں گے؟ جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے آپ اس کو اٹھائیں گے، سمجھائیں گے، اس کو دعوت دیں گے توحید کی، لیکن اگر کوئی قبر کا غلہ ہی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم سب کو ہی پارسا سمجھتے ہیں سوائے کلمہ کے منکر کافر کو، بس وہ کافر ہے، باقی سارے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تمیز دیکھو اسلام کی، کہ اسلام نے دوسرے کی چوری کرنے والے پر کتنی سخت سزا دنیا میں، نہ ہاتھ حشر میں نہیں کٹنا ہے، مرنے کے بعد ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ 3 بار کہا گیا ہے، اور تیسری بار کے بعد کیا کہا؟ اس کو قتل کر دو۔ 3 بار جو چور چوری کرتا پکڑا جائے، پہلے دایاں ہاتھ کاٹو، پھر بایاں ہاتھ کاٹو، پھر ایک ٹانگ کاٹو، نہیں مانتا پھر ختم کر دو۔ اتنی سخت سزا ہے اسلام میں چور کی، اور یہ پوری قوم دھکے کھا رہی ہے، 75 سال سے ذلیل ہو رہی ہے چوروں کے ہاتھ۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ فضائے بدر ہی نہیں ہے، ہمارے اندر نبی علیہ السلام